بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم اور ضروری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، غور سے سننا۔ دیکھیے، آج سے 1500 سال پہلے جو مکہ کے اندر توحید کی دعوت اٹھی تھی، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو وہ مکہ کے لوگ ہیں وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ نئی بات لے کے آ گئے، اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے بھی تھے اور تھے بھی، اور سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، عزت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح یہود و نصارہ تھے، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کے دین کے اوپر ہیں۔ اسی طرح لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف تھے مشرکین مکہ، مشہور نام تھا کہ بڑے سمجھدار گزرے ہیں، بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم الامت گزرے ہیں، لیکن ان کے عقائد اور نظریات اور وہ جو بنیاد ہوتی ہے اس سے بالکل ناواقف ہو گئے تھے۔ تو ان کو یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ جو شخصیات ہیں تمہارے بڑوں میں سے، یہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور لقمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عقیدے سنو۔ تم نے ان کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے، ان کے عقائد اختیار کرنے کی بجائے، جو آباء و اجداد میں سے جو گمراہ لوگ گزرے ان کے عقیدے اپنائے ہیں، اور نام لیتے ہو اور نسبت جوڑتے ہو اپنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تمہیں کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے یہ ساتھی ہیں۔ بالکل تاریخ نے پھر کروٹ لی ہے اللہ کے بندوں۔ اگر اس ماحول کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا تھا، تو آج اپنے ماحول کو دیکھ لو۔ آج یہ جتنے بھی ہیں، جتنے یہ مسلک ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں ان مسلمانوں کے اندر، یہ سارے کے سارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا نام بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور لینا چاہیے، لیکن ان کا عقیدہ بھی تو ہے نا۔ ان کے عقیدے کو چھوڑ دینا اور نام صرف عزت سے لینے سے تم بچ نہیں سکتے ہو جہنم کی آگ سے۔ جس طرح مشرکین مکہ نہیں بچ سکے تھے، یہود و نصارہ اس دور کے بھی نہیں بچ سکے تھے صرف نام لینے کی وجہ سے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنائی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنائی تھی، ان کو پکارتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل، یا لات بابا، یا منات بابا، ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ کافر ہے، یہ نہیں مانتے، ان کو بتاؤ کہ پہلے ایمان درست کرو۔ بالکل یہی معاملہ ہے آج ان مسلمانوں کا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کی مورتی بنائی ہے، ہر جگہ وہ قبر پوجی جا رہی ہے، اس کی تصویر، اس کے اوپر گنبد بنایا انہوں نے، گنبد کی گویا مورتی بنائی ہے، اور مسجد کے اندر اس کو پوجا جا رہا ہے آج پوری طرح۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں ان مسلمانوں کو جو طرز عمل ہوتا ہے گنبد کے ساتھ۔ اور ان کے جتنے اکابرین ہیں ان کی اشعار پڑھیں، اعلیٰ حضرت صاحب ہوں یا جامی صاحب ہوں یا جتنے بھی ان کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا اس طرح گنبد کے ساتھ لگاؤ رہا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے جوتے بھی ابھی یہ ان کا مونوگرام بنا کے ان کو اپنے بیج کے طور پر لگاتے ہیں، سروں کے اوپر رکھتے ہیں۔ علی انجینئر نے بھی ایک دفعہ لگایا، اندازہ لگائی اس نے بھی، اور معجزات کی باتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہماری طرح انسانوں کی طرح نہیں تھے، جو انسانوں کی طرح سمجھے ان کو وہ تو کافر ہے۔ یہی ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں۔ اور قرآن زور دے کے کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہو ان کو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جو انبیاء کو چنا ہے، رسول بنائے ہیں، ان کو کتابیں دی ہیں، نبوت دی ہے، تو وہ انسان تھے سارے کے سارے۔ اور انسان ہی ایک ماڈل رول ہو سکتا ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، لیکن معجزات کو دلیل بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دینا اور ان کی نظر و نیاز کرنا، جس طرح ابھی 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، پھر 11ویں دیتے ہیں عبد القادر جیلانی کی، محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر کتنا بڑا لنگر ہوتا ہے وہ بتائیے، وہ اتنا بڑا جو دیش کا وہ دیگ پکائی جاتی ہے، پھر 10 محرم کو جو سبیلیں لگتی ہیں اور شربت پلائے جاتے ہیں،
پھر بریمام جو بکرے چڑھتے ہیں چھترے، اور یہ کہیں دودھ کی سبیلیں علی جویری کی قبر کے اوپر لگتی ہیں. کبھی سوچا ہے اللہ کی کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ 4 جگہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ انسانوں تمہارے اوپر یہ 4 چیزیں تو خصوصیت کے ساتھ حرام کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں پہلے جو جاہلیت کے دور کے اندر تھیں اور شرک کا باعث بنی ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور انہوں نے کی ہے، انسانوں نے تمہارے اوپر یہ حرام قرار دی گئی ہیں. یہ مردار ہے، یہ لہو ہے، بہتا ہوا لہو، اور خنزیر کا گوشت ہے. اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے، چاہے یہ 11ویں ہو، 12ویں کے کیک ہوں، اور 10 محرم کے شربت ہوں، بریمام چڑھایا جانے والا بکرا ہو، باب صاحب سبحان کا پنڈارا ہو، نکروڑے والے کی مرغی ہو، یا جو بھی چڑھایا جاتا ہے ان مزاروں کے اوپر، یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس ہے. اللہ کی بندو، اس کا کرنے کرانے والا خالص مشرک ہے. اور یہ جناب امت کے یہ بڑے بڑے ہیں اور نوجوان ہیں، یہ اپنے بکرے لے کے جاتے ہیں. یقین کریں میں نے قربانی کے بکروں کو بھی دیکھا ہے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں دربار کا یہ چکر لگانے جا رہا ہو، دربار کا اندازہ لگائی. تو وہ تو اسی وقت حرام ہو گیا، اب تو قربانی بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے ان مسلک پرستوں کی جو قربانی ہوتی ہے، ان کی عبادت، اس کے اندر بھی شرک کی ملاوٹ یہ کر دیتے ہیں، اور یہ اب کھانے کے لائق نہیں رہی ہے. اللہ جانتا ہے. بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ میں اپنے بھائیوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں. میں آپ کا بھائی ہوں، ہمدرد ہوں، اور آپ کی آخرت جو ہے نا وہ برباد ہے شرک کی وجہ سے. جو بچے گا وہی جو پہلے ایمان کو درست کرے گا. ایمان کو درست کرنے کے بعد پھر 5 وقت کی صلاۃ ہے، پھر صوم ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، صرف مومنوں کے لیے. اور عمرہ کرنے جو جائیں یا حج کرنے جو جائیں گے، یہ صرف مومنوں کو اللہ کی طرف سے، باقی اپنی طرف سے کرتے رہو. اگر کرتے تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، ابو جہل نے بھی کتنے حج کیے ہوئے تھے، عمرے کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال برباد کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیا چیز ہو؟ یہ میرے انبیاء ہیں، ان کا قرآن میں ذکر پڑھو. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے، ان کا کیا کرائے میں برباد کر دیتا. سارے انبیاء کا ذکر کیا سورہ زمر کے اندر، آخری رکوع کے اندر. فرمایا یہ سارے انبیاء ہیں، سب کو یہی بتایا ہے، اور آپ آخری ہیں. آپ سن لیجئے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. تو آج ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، اندازہ لگائیے، قوم کو خطاب کرتے ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، عسکری لیڈر ہیں، ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ان کو. یقین کیجیے یہ ABC سے ناواقف ہیں، اور مدینہ ریاست بھی یہ بنانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں. کوئی طیبہ ریاست، کوئی نظام مصطفیٰ، کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام کے دین کو میں تخت پر لے کے آؤں گا. وہ پہلے شرک کے تخت سے تو اترو، تم کفر سے تو توبہ کرو، شرک سے تو توبہ کرو. ان مزاروں کو گراؤ. جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے، اس طرح ان مزاروں کو توڑا جانا چاہیے تھا. کوئی ایک مزار بھی زمین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. خاص کر مسلمانوں کی جہاں حکومت ہوگی وہاں مزار نہیں ہوگا، توڑ دیا جائے گا. مورتی نہیں پوجی جائے گی، اور جلوس نہیں شرک کے نکالے جائیں گے. آج شرک کے جلوس نکالتے ہیں، اندازہ لگائیے. شرک کی سالگرہ مناتے ہیں ہر مہینے، ہر سال، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام لے کے آئیں گے. پھر جنت کا انتظار کر رہے ہیں، جنت میں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا. وہاں ان کے لیے ہوگا جو مومن ہیں. جن کے عقیدے میں خرابی ہوگی ان کے لیے جہنم اللہ نے تیار کر کے رکھا. خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو رہنا پڑے گا. گرز اور ہتھوڑے ماریں گے فرشتے ان کے اوپر، اور وہاں چیخیں گے، چلائیں گے اپنے کابرین کے اوپر، اپنے بڑوں افسروں کے اوپر، بڑے سرداروں کے اوپر، اور بڑے سیاسی جو ان کے لیڈر ہیں یا مذہبی ان کے یہ جتنے پنڈت ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، سارے کے سارے وہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر. یہ بہتر ہے یا آج توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، کسی کی پرواہ نہ کرو. یہ تمہاری اپنی ذات کا مسئلہ ہے. اللہ کے بندو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر اہل و عیال کو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے. یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کسی مسلک اور فرقے کی بات نہیں ہے. نہ بریلویت ہے، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت، نہ سلفیت، اور نہ حنبلیت. یہ سارے کے سارے فرقے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی دکانیں، اور سارے کے سارے دین پر کماتے ہیں، کھاتے ہیں، نمازیں بیچتے ہیں، اذانیں بیچتے ہیں. یہ شیخ القرآن نہیں ہے، یہ حرام خور ہے. ان حرام خوروں کو امام نہ بناؤ، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے.